بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے جاتی رہے تو ہم نہ ہمت کھو بیٹھیں اور نہ روئے دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں کہ لیا اسی نے ہے جس نے دیا تھا، اس سے اچھا استعمال ہو بھی کیا سکتا ہے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر کے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھا بدلہ بھی دے گا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے گربھ کے دوران چند ساودھانیاں اور کرنے کے کام۔ شروع کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے ایسا ہوتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ مخصوص تعلقات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران جتنا بھی سمے ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات پڑھیں، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، جنت کے باغات اور جنت کے معاملات کے بارے میں زیادہ سوچیں، اس لیے کہ ماں کے بچے پر حیاتیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ جتنا یہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں گی اتنا ہی بچے کا وکاس ماں کے پیٹ میں اچھا ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی نیک ماڈل انسان اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تو ایسا ہو اور بیٹی ایسی ہو، تو ایسے نیک لوگوں کے خیالات اگر ذہن میں ہوں گے تو اس کی ذہانت اور سمجھ کے بچے کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حمل کے بعد زیادہ آرام پہنچائے، خاص طور پر اس کو ذہنی پریشانی سے بچائے۔ اگر شوہر کی وجہ سے، ساس یا نند کی وجہ سے حاملہ عورت کو ذہنی دباؤ کا شکار ہونا پڑے تو یہ لوگ شرعاً گنہگار ہوں گے۔ بہت زیادہ اس کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ خود عورت کو چاہیے کہ وہ جھوٹ اور غیبت سے بچیں، گناہ والے کاموں سے بچیں، اس لیے کہ اس کی نیکی کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے اور گناہ کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے۔ خاص طور پر حلال کھانے میں بہت زیادہ کوشش کریں، مشتبہ سندگھت لقمے سے اور حرام کھانے سے پرہیز کریں۔ بچے پر نیکی کے اثرات کیسے ہوں؟ ایک میاں بیوی نے دل میں یہ سوچا کہ ہماری ہونے والی اولاد نیک ہو، لہٰذا اس کے لیے ہم حلال کھائیں گے، ہر نیک کام کریں گے تاکہ بچے پر نیکی کے اثرات ہوں۔ جب سے حمل ٹھہرا تو میاں بیوی دونوں نے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، باقاعدگی کے ساتھ نیکی کرتے رہے۔ لیکن بچے کی جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے بچے کے اندر نافرمانی کے اثرات دیکھے۔ وہ ضدی نکلا، ہٹ دھرمی نکلا، بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دفعہ دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی تب بھی کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہ ہوا، آخر کیا بات ہے؟ سوچتے سوچتے بیوی کے دل میں خیال آیا۔ اس نے کہا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا غلطی؟ بیوی کہنے لگی کہ پڑوسی کا ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں ہمارے آنگن میں بھی آتی ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گربھ کے دوران بیر گرتے تھے، مجھے اچھے لگتے تھے، میں کھا لیتی تھی۔ میں نے پڑوسی سے اجازت ہی نہ لی ہوئی تھی، میں نے بغیر اجازت کے چیزوں کو کھائی، اس کے اثرات میرے بچے پر آ پڑے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ صدقہ کھانے کا اثر اولاد پر۔ ایک بزرگ تھے،
ان کی ساری اولاد بڑی نیکوکار تھی، لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت ہی نافرمان اور بے ادب قسم کا تھا۔ ایک اللہ والے ان کے یہاں مہمان آئے۔ انہوں نے یہ فرق دیکھا تو ان بزرگ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ بچہ کیوں ایسا نافرمان نکلا؟ وہ بزرگ بڑے غمگین ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ ایک بار گھر میں فاقہ تھا اور ہمارے گھر میں شادی دعوت کا بچا ہوا کھانا آ گیا۔ کسی نے ہدیے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ عام طور پر میں ایسے کھانے سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے اس دن میں نے وہی کھانا کھا لیا۔ پھر وہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملاقات کی اور اللہ نے اسی رات بچے کی بنیاد رکھی۔ یہ سنگند کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان نکلا۔ اس لیے ایسی حالت میں عورت کو چاہیے کہ وہ حلال لقمے کا بہت خیال کرے۔ باہر کی بازار کی بنی ہوئی چیزیں جن کی پاکی ناپاکی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس سے بھی پرہیز کرے۔ خوش رہنا صحت کا بہترین راز، لیکن عورت اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ سکاراتمک سوچ، پازیٹیو تھنکنگ رکھے۔ حاملہ گربھوتی عورتوں کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو حاملہ عورت خوش رہے گی تو اگر اس کے بیٹا ہوا تو وہ بڑا بہادر بنے گا، اور بیٹی ہوئی تو کم رونے والی ہوگی۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ ہونے والے بچے کی خاطر اپنے آپ کو خوش رکھے۔ زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں۔ کئی بار لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، صدمے پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ صدموں کے باوجود مسکراتا پھرے۔ سبحان اللہ۔